خلافت عثمانیہ کا اصل بانی ارطغرل غازی کا پوتا اورحان تھا۔ وہ عثمان غازی کا بڑا بیٹا تھا۔ ترک اسے آرحان بھی کہتے ہیں۔ وہ 1281 میں سوگوت میں پیدا ہوئے اور اس کا بچپن اپنے دادا کی گود میں گزرا۔ وہ اپنے دادا ارطغرل کا پسندیدہ پوتا تھا۔ ارطغرل اسے اپنی جوانی کی جنگوں کے قصے سناتا رہتا تھا۔ زمین پر تلوار سے دنیا کا نقشہ بنا کر پوتے کی تربیت کرتا تھا۔ ابن العربی کی پیشن گوئی اسے سناتا اور پھر اورحان سے کہتا، تم نے یہ سارے شہر فتح کرنے ہیں اور میرے نام کے سکے جاری کرنے ہیں۔ اگر تم یہ نہ کر سکو تو اپنے بیٹوں کو میری قبر پر لا کر انہیں بتانا کہ یہاں ایک شخص سو رہا ہے جس نے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کا خواب دیکھا تھا۔ اورحان نے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لی۔ 1288 میں ارطغرل غازی کا انتقال ہو گیا۔ اورحان کی عمر اس وقت 7 سال تھی۔ وہ جوان ہونے تک روز دادا کی قبر پر حاضری دیتا اور قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر دادا کا خواب دہراتا۔ وہ عثمان غازی کے ساتھ مل کر سوگوت کے دائیں بائیں موجود قلعے بھی فتح کرتا رہا۔ سن 1300 میں علاقے کی چاروں بڑی ریاستیں زوال پذیر ہو گئیں اور سلجوقی ریاست بھی ختم ہو گئی تھی۔ ایوبی سلطنت کمزور ہو رہی تھی اور بازنطینی امپائر کی اینٹیں بھی گر رہی تھیں۔ منگولوں کا طوفان بھی سمٹ کر چین تک محدود ہو گیا تھا۔ ایشیائے کوچک میں اس وقت گرے ہوئے قلعوں، ہاک اڑاتے شہروں، محلات اور گزرے وقت کے نوحوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ لیکن آپ قدرت کا معجزہ دیکھیے۔ اسی ہون آشام دور میں 2 نئی طاقتیں پیدا ہو گئیں۔ ازبک میں امیر تیمور نے جنم لیا اور ترکوں میں ارطغرل کا خاندان سر اٹھانے لگا۔ اورحان نے 1326 میں عثمان غازی کے انتقال کے بعد اقتدار سنبھالا۔ عثمانی سلطنت اس وقت سوگوت سے شروع ہوتی ہوئی 100 کلومیٹر بعد بورسا میں ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن اورحان نے اس کے باوجود نہ صرف اپنا سکہ جاری کیا بلکہ اپنی ریاست کا آئین، قانون اور بیوروکریٹک سسٹم بھی بنایا۔ یہ اورحان ہی تھا جس نے اپنے دادا ارطغرل کی داستان لکھوائی اور اس کے نام کا سکہ جاری کیا۔ یہ وہی سکہ تھا جو آگے چل کر ڈرامہ سیریز ارطغرل کا محرک بنا۔ ارطغرل خاندان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسلامی دنیا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ ان کا فوکس بازنطینی ریاست ہوگی، لہٰذا یہ صرف بازنطینی علاقوں پر حملے کرتے تھے۔ اورحان نے بورسا کے بعد ازنک، ازمیت اور کراسی کے قلعے بھی فتح کر لیے۔ آپ نے ڈرامہ ارطغرل میں بار بار نکوسیا اور نکومیدیا کا ذکر سنا ہوگا۔ نکوسیا آج کا سائپرس کا دارالحکومت ہے جبکہ نکومیدیا یونان کا شہر تھا۔ دونوں شہر 14ویں صدی میں بہت اہم اور بڑے شہر تھے۔ اورحان نے یہ سب فتح کر لیے اور اس کے بعد سابق سلجوقی ریاست کے شمال مشرقی علاقوں کی طرف بڑھا اور آدھے اناطولیہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اورحان آج کے ترکمانستان کی طرف مڑ گیا اور اس کا خاصا حصہ بھی قابو کر لیا۔ بازنطینی حکومت اورحان سے گھبراتی تھی، چنانچہ بازنطینی بادشاہ جان ششم نے اس کے ساتھ امن معاہدہ کیا اور اپنی صاحبزادی تھیوڈورا اس کے عقد میں دے دی۔ یہ پہلا ترک سلطان تھا جس نے گیلی پولی اور انقرہ فتح کیے۔ اس نے گورننس کا ایک ماڈل بھی تخلیق کیا تھا۔ آغوز قبائل جھنڈے کو سنجاق کہتے تھے۔ اورحان نے ریاست کو مختلف صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا اور ہر ضلع دار کو مختلف رنگ کا جھنڈا دے دیا۔ ان جھنڈوں کی وجہ سے اس کے ضلع سنجاق کہلاتے تھے۔ اس نے ضلع داروں کو اپنی فوج بنانے اور ٹیکس جمع کرنے کا اور اپنے قریب علاقے فتح کرنے کا اختیار بھی دے دیا تھا۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے اس کی فوج بھی مضبوط ہو گئی اور عوام بھی خوشحال ہو گئی۔ اس نے بے شمار مسجدیں، مدرسے اور کاروان سرائے بنائے اور وہ ایشیائے کوچک کا پہلا حکمران تھا جس نے بورسا میں یونیورسٹی بنائی تھی۔ اورحان کے بعد اس کا بیٹا مراد اول سلطان بنا اور اس نے سلطنت عثمانیہ کو حقیقتاً سلطنت عثمانیہ بنا دیا۔ مراد 30 سال حکمران رہا۔ وہ ان 30 برسوں میں 24 سال میدان جنگ میں رہا اور اس کا ریکارڈ تھا کہ اس نے کوئی جنگ نہیں ہاری تھی۔ مراد اول نے بلغاریہ، سربیا اور میقدونیہ فتح کر لیے۔ اس کی آخری جنگ کوسوو میں ہوئی تھی اور پورے یورپ کی فوجیں اکٹھی ہو کر اس کے مقابلے میں میدان جنگ میں اتری تھی، لیکن سلطان مراد نے اس مشترکہ فوج کو بھی ہاک چٹوا دی تھی۔ وہ 1389 میں کوسوو کی جنگ میں زخمی ہو کر شہید ہو گئے۔ مراد اول کے مرنے کی خبر پھیلی تو پورے یورپ میں جشن منایا گیا اور تمام کلیساؤں کی گھنٹیاں بجائی گئیں۔ مراد اول نے سلطنت عثمانیہ کے رقبے میں 5 گنا اضافہ کیا، لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ 4 نسلوں کی فتوحات کے باوجود مراد اول کے انتقال تک سلطنت عثمانیہ صرف 20,000 مربع کلومیٹر پر محیط تھی۔ یہ تھی سلطنت عثمانیہ، 4 نسلوں کے بعد کی سلطنت عثمانیہ۔ یہ حقیقت ثابت کرتی ہے کہ ریاستیں ایک دن میں نہیں بنا کرتی، ان کی بنیادوں میں 4 نسلیں کھپ جاتی ہیں۔
आप ईरान से लेकर वियना तक सफर करें, आपको हर 10-15 किलोमीटर बाद कोई न कोई मज़ार और कब्रिस्तान मिलेगा, और इस कब्रिस्तान में आपको कितने ही तुर्गत, अब्दुर्रहमान, सामसा और बामसी मिलेंगे। वियना के मुज़ाफ़ात और बुदापेस्ट की पहाड़ियों तक तुर्क कब्रिस्तान है, और हर कब्र के सरहाने कलमा शहादत लिखा है। रियासतों को रियासत बनाने में नस्लों का लहू और हड्डियां खर्च होती हैं, और फिर कहीं जाकर रियासतें सर उठाती हैं, फिर कहीं जाकर इनके झंडे अक़वाम आलम के दरमियान लहराते हैं। खिलाफत उस्मानिया की रगों में भी अर्तगल की 18 नस्लों और 36 सुल्तानों का लहू शामिल हुआ, और फिर कहीं जाकर अर्तगल आज की नस्लों तक पहुंचा। फिर कहीं जाकर दुनिया ने तस्लीम किया तुर्क सिर्फ तुर्क होते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने अर्तगल की नस्ल के बारे में क्या खूब कहा था। उसने कहा था कि दुनिया की हर फौज किसी न किसी के स्टाइल में लड़ती है, लेकिन तुर्क सिर्फ और सिर्फ तुर्कों के स्टाइल में लड़ते हैं। अर्तगल की नस्ल ने सिर्फ तलवारों और घोड़ों में कमाल नहीं किया, बल्कि इसने दुनिया को ब्यूरोक्रेसी, आर्किटेक्चर, लाइफ स्टाइल और फौज साजी का मॉडर्न फन भी दिया। उस्मानी सुल्तान मशरकी यूरोप के ईसाई बच्चों को गोद ले लेते थे। ये इन बच्चों को आला तालीम दिलाते, और जब बड़े हो जाते तो इन्हें ब्यूरोक्रेसी में शामिल कर देते थे। ये बच्चे रिश्तेदारों की मजबूरियों से पाक होते थे, लिहाजा पूरी जिंदगी करप्शन फ्री रहते थे। तुर्क फौज का एक जानिसार दस्ता था जो जनीचरी कहलाता था। ये लोग सिर्फ मरने के लिए मैदान में उतरते थे। यही वजह थी कि वो कभी हार कर वापस नहीं आए। सुल्तान भी इनके खौफ से कोई नाइंसाफी या कोई गड़बड़ नहीं करते थे। ये बागी शहजादों के सर उतार देते और कमजोर और करप्ट बादशाह को कान से पकड़कर तख्त से उतार दिया करते थे। और आपने अगर तुर्किश आर्किटेक्चर देखना हो तो आप इस्तांबुल चले जाएं। आपको हर पुरानी इमारत, हर पुरानी मस्जिद पकड़ कर बैठ जाएगी। आप इसके सहन से बाहर नहीं निकल सकेंगे। अर्तुगरुल की नस्ल के हर सुल्तान ने अपने नाम से एक मोहल्ला आबाद किया था, और इस मोहल्ले में शानदार मस्जिद, मदरसा और शिफाखाना भी बनवाया। आप कुदरत का इनाम देखिए। अर्तुगरुल के पास खेमा लगाने और घोड़ा बांधने की जगह नहीं थी, लेकिन फिर इसकी नस्ल में एक ऐसा वक्त भी आया जब 3 बरआज़मों पर इनकी हुकूमत थी। इनका झंडा चीन और रूस की सरहद से लेकर वियना और ईरान, इराक, सऊदी अरब और शाम से होता हुआ मिस्र तक जाता था। अर्तुगरुल की नस्ल से एक बादशाह सुलेमान दी ग्रेट था, जिसके दौर में सल्तनत 20 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक फैल चुकी थी।